مرکزی وزارت داخلہ نے بھٹکل کے 2 نوجوانوں کو دہشت گردوں کی فہرست میں کیا شامل۔ ریاض اور اقبال پر ہندوستان میں کئی دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہونے کا الزام۔ UAPA قانون میں ہوئی ترمیم کے بعد اب تنظیموں کے ساتھ افراد کو بھی دہشت گرد قرار دینے کا سرکار کو حق۔ ہندوستان میں ان کی سرگرمیوں اور جائیداد بھی ضبط کر سکتی ہے سرکار۔ کرناٹک کے منگلورو بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سونا اسمگل کرنے کی ایک اور کوشش ناکام۔ کسٹم حکام نے دبئی سے لوٹ رہے ایک مسافر سے 32 لاکھ کا سونا کیا ضبط۔ دکشن کنڑا سے بتایا جا رہا ہے ملزم کا تعلق۔ CAA کے کالے قانون کے خلاف مظاہرے کی پاداش میں UAPA کے تحت گرفتار آصف اقبال تنہا کو ضمانت دینے سے دہلی کی ایک عدالت کا انکار۔ کہا CAA کے خلاف ہنگامہ آرائی دراصل ہندوستان کے خلاف عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش۔ BJP رہنماؤں کی وجہ سے بھڑکے فسادات کو CAA مظاہرے سے جوڑ کر کئی نوجوانوں کو کیا گیا ہے گرفتار۔ فیس بک انڈیا کی پالیسی ہیڈ انکھی داس نے اپنے عہدے سے دیا استعفیٰ۔ گزشتہ ہفتے پارلیمانی کمیٹی نے کی تھی پوچھ تاچھ۔ فیس بک پر BJP رہنماؤں کے نفرت انگیز مواد کی حمایت اور فیس بک کا سیاسی مفادات کے لیے استعمال کے ملے تھے کئی سارے ثبوت۔ جموں کشمیر کے نئے اراضی قانون پر سیاسی رہنماؤں کا شدید رد عمل۔ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے اسے جموں کشمیر کی فروخت سے کیا تعبیر۔ کہا ایسے اقدامات کا مقصد کشمیر کی شناخت کو ختم کرنا۔ گزشتہ روز جاری سرکاری حکم نامے کے مطابق اب کشمیر میں ہر کسی کو زمین خریدنے کا حق۔ بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری۔ 16 اضلاع کی 71 سیٹوں پر ڈالے جا رہے ہیں ووٹ۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے وسیع تر انتظامات۔ NDA اور تیجسوی کے مہا گٹھ بندھن کے بیچ سیدھا مقابلہ۔ PM مودی اور راہل گاندھی کے آج انتخابی ریلیاں۔ دربھنگہ اور پٹنہ میں گرجیں گے PM تو راہل گاندھی بھی دربھنگہ میں 2 ریلیوں سے کریں گے خطاب۔ BJP دور اقتدار میں لوگوں کو ہو رہی پریشانیوں کا مانگیں گے حساب۔ اسمبلی انتخابات کی ووٹنگ کے دوران چراغ پاسوان کا نتیش پر حملہ۔ بولے RJD کے ساتھ جانے کی تیاری کر چکے ہیں نتیش کمار۔ بولے نتیش کمار کو نظر آ رہی ہے اپنی ہار۔ چراغ پاسوان کے بدلے تیور پر کانگریس کا زبردست حملہ۔ بولے BJP چراغ سے نتیش کا گھر جلانے اور خود کا گھر روشن کرنے میں مصروف۔ چراغ پاسوان پر طنز کستے ہوئے بولے چراغ کا استعمال کر بجھا دے گی BJP۔ آسام NRC معاملے میں اسٹیٹ کوآرڈینیٹر کے متنازع نوٹیفیکیشن کے خلاف جمعیت علماء کی پٹیشن سماعت کے لیے منظور۔ مولانا ارشد مدنی بولے اسٹیٹ کوآرڈینیٹر نے اپنے اختیارات کا کیا غلط استعمال۔ کہا ہمیں عدالت سے انصاف کی امید۔ گو کورونا کا نعرہ لگا کر کورونا بھگانے کی کوشش کرنے والے مرکزی وزیر رام داس اٹھاولے کورونا پازیٹیو۔ نجی اسپتال میں زیر علاج لوگوں کو کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر دیا زور۔ قومی تفتیشی ایجنسی NIA کی کشمیر کے مختلف مقامات پر چھاپہ مار کارروائی۔ گریٹر کشمیر کے دفتر انسانی حقوق کے کارکن کے گھر پر بھی چھاپہ۔ دفتر کے باہر سیکیورٹی کا سخت پہرا۔ فیلاڈیلفیا میں پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام کی ہلاکت کے بعد مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ سینکڑوں افراد کا سڑک پر مارچ۔ پولیس نے بدعملی پھیلانے کے الزام میں 90 سے زائد افراد کو کیا گرفتار۔ دواساز کمپنی فائزر نے کیا کورونا ویکسین بنانے کا دعویٰ۔ عہدیداران بولے منظوری ملی تو 2020 میں ہی امریکہ کو ملیں گے ویکسین کے 40 ملین ڈوز۔ سعودی عرب کا غیر ملکی ملازمین کے لیے رائج کفالت کا نظام ختم کرنے کا فیصلہ۔ آجروں اور ملازمین کے درمیان نیا معاہدہ تشکیل دینے پر غور۔ انسانی حقوق تنظیموں نے کہا نئے نظام سے کارکن اور مزدوروں کا ہوگا استحصال۔ فرانس صدر کے اسلام دشمن اقدامات کے خلاف بنگلہ دیش میں زبردست مظاہرہ۔ عالم اسلام میں بھی شدید غم و غصہ۔ ترکی اور پاکستان نے فرانس کے خلاف قرارداد کی منظور۔ فرانس نے کہا ترک اور پاکستان کی طرف سے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے گی برداشت۔ بھٹکل کے حنیف آباد میں جیو فائبر نٹ تار بچھانے کے لیے سڑک کو نقصان پہنچنے پر لوگوں میں ناراضگی۔ پنچایت کی اجازت کے بغیر ہو رہے کام کو قرار دیا غیر قانونی۔ سڑک کی مرمت کے ساتھ ہی کام بند کرنے کا بھی کیا مطالبہ۔ ورک آرڈر پوچھا پنچایت کی طرف سے یا جیو کی طرف سے کوئی ان کے پاس ورک آرڈر نہیں تھا، اور یہ جو نیتی سمیتی میں جو کام کر رہے ہیں یہ کمپلیٹلی انلیگل ہے، اور یہ کام کمپلیٹلی انلیگل چل رہا ہے۔ اس کو امیڈیٹ بند کرنا ہے، اور جو ہے یہاں پہ حنیف آباد واسیوں کا یہاں پہ کمپلیٹلی آبجیکشن ہے۔ یہاں پہ جیو کا کوئی فائبر کی لائن نہیں چاہیے۔ آپ کو اگر اتنا ہی کرنا ہے تو ہائی وے لائن سے لے کے جائیے۔